نورانی منشور ہوئے قرآنی راضی ہوئے امام ربانی آخری ٹائم ہوئے نہ کدی پریشانی الیاس کلونی علیہ ہوتے ہیں پل سرات کے بھی ہوئے آسانی میں کچھ سارے حضرات کا شکریہ ادا کرنا انہاں بچیاں دی انجمن عاشقان رسول میلاد کمیٹی الیاس کلونی دے بچیاں دی یہ لگاتار 10ویں محفل ہے 10ویں سالانہ اللہ سبحانہ وتعالی انہاں بچیاں نو جواناں نو قائم و دائم فرماوے میرے عزیزاں نے رابطہ کیتا میں تھوڑی عدالت عالیہ وچ حاضر ہاں آج اس محفل کی صدارت بن کی جبان بالکل سادہ انسان عاشق نبی آخر الزمان حضور قبلہ سید سہیل احمد شاہ صاحب گیلانی فرما رہے ہیں اور اسٹیٹ کے انتہائی نامور لوگ تشریف فرما ہیں میں پردیسی دعا کرنا آج 12 ربیع الاول ہے اس دن دے صدقے اللہ ساڑھے ملک تے رحمت کرے ساڑھی عوام تے رحمت کرے ساڑھے مشائخ بھی اللہ خیر فرماوے اجازت ہے میں نوکری شروع کرن دیا میں اس مسجد دا مسجد امام صاحب دا سارے حضرات دا افضل بھائی دا ابرار بھائی دا اور جتنے دوست ہیں بھائی غلام رسول دا سارے دا شکریہ ادا کرے نا ایک نعرے دا جواب جو میرے تو پہلے حضرت صاحب بڑی سونی تقریر کر رہے ہیں جیا پیر سیال دے رنگے ہوئے مالک انہوں مشکل تے تھوڑی نقابت دی کیا بات ہے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جی ایک نعرے دا جواب دیو نعرہ تکبیر اچھا اتنا شور بھی نہ ہوئے کہ اللہ کا گھر بھی ہے ڈالدار ٹھیک ہے نا ایسا نعرہ لاؤ تاکہ پتہ لگے دھیمے دھیمے انداز نعرہ تکبیر اتنے کافی ہے نعرہ تکبیر کچھ 12 لے حصہ پاؤنی نعرے وچ آج 12 ہے اس جنی نہیں بولو گے تقدر بولو گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ اچھا بولو مل کے بولو سارے بولو نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ 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 میں جی 2 لائنہ پڑھتا ہوں ٹھیک ہے بیٹا بس 2 لائنہ پڑھتا توڑی طبیعت کا پتہ لگ جاسی کہ تساں کتنا سننا چاہتے ہو پھر وہ دے وچ میں نوکری شروع کر سا تو تسی گجرہ والے والے بھی اتنا بھولے نہیں ہو تو زمینوں بھی چیک کر لے سو میں مولوی سی میں کنو منہ رکھن واسطے آیا یا کوئی پڑھن واسطے بھی آیا ہے پھر میں پڑھ لینا جی ہونے پتہ لگ جاسی عاشقوں کی زباں پہ تالے نہیں ہوتے جہاں نبی کا عشق ہو وہ دل کالے نہیں ہوتے کیا بات ہے بڑی حیاتی ہوئے بھائی عاشقوں کی زباں پہ تالے نہیں ہوتے جہاں نبی کا عشق ہو وہ دل کالے نہیں ہوتے منکروں کو ڈنکے کی چوٹ پہ بتا دے اے جعفر جو باطل سے دب جائیں وہ نبی والے نہیں جی بیٹا جی بھائی جانے میں بڑی حیاتی کریں میں آیا دے تو سب میں پھولنا دے ہار پوامن پہ گئے ہو کہ میں یاد کیتا ہے پھولوں سے جسے نفرت ہو اسے مالی نہیں کہتے پھولوں سے جسے نفرت ہو اسے مالی نہیں کہتے اور جس میں کوئی صفت نہ ہو اسے مثالی بھی نہیں کہتے پھولوں سے جسے نفرت ہو اسے مالی نہیں کہتے اور جس میں کوئی صفت نہ ہو اسے مثالی بھی نہیں کہتے نبی کے جشن میں بیٹھ کر
جس کا منہ لٹک جائے اسے ہم اپنے عقیدے میں حلالی ایک نعرے دا مزید جواب دے نعرہ تکبیر دوبارہ لے حصہ پاؤ جی نعرے وچ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ایسا درود پڑھو زہرا دا بابا راضی ہو جاوے سارے پڑھو الصلاۃ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی سید الورا الشمس الضحا بدر الدجا صدر العلا نور الہدی فکان قاب قوسین او ادنی تبارک و تعالی فی الکلام الکریم والفرقان الحمید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ گناہگار ہے سائیں کرم چکر تینو پاک میلاد دا واسطہ ہے تھوڑی توجہ دی کیا بات ہے میں آتا کیا بیٹھا گناہگار ہے سائیں کرم چکر تینو پاک میلاد دا واسطائی یا واسطائی نوح نجیدہ مالکہ یا یونس دی فریاد دا واسطائی ہر دکھ بیماری دور ہوئے تینو امام سجاد دا واسطائی انہاں بچیاں دی محنت نو پھل پھول لا میرا اللہ تینو نبی دی اولاد دا واسطہ ہی ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا این ہیتے غین کہے نہیں دکھ ڈھیرت چین کہے نہیں اس بندے نو بھی پتھر سمجھی جن دل وچ حسین کہے نہیں ابو بکر ہم چکابا عمر در طواف اوست عثمان آب زمزم علی حج اکبر است عرب دی زمین فضا رنگین مکہ دا شہر خوشیاں دی لہر ربیع الاول دا مہینہ 12 دی رات رحمت دی برسات عرشاں تو آئی سوغات اس سوغات دی کیا بات ہے جی اس سوغات دی کیا بات ہے میرے نبی دا پاک دادا 12 ربیع الاول دی صبح نو کعبے دا طواف کرندا کھڑائے حضور دی آمد ہوئیے کعبہ خوشی نال جھومن لگ گیا میرا نبی دا دادا فرمیندہ ہے کعبہ خیر کا ہے
میری عمر تقریباً 105 سال ہے، میں 85 سال تو تیری خدمت پیا کرے نا، آج تک تو جھمی آئی نہیں، خیر کا ہے کعبہ پیادہ عبدالمطلب، میں کعبہ ہاں جڑا آمنہ دی جھولی وچ آیا یو کعبے دا کعبہ، پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، جڑا 4 کونے والا مکان ہوئے اس کو کعب کہتے ہیں، جس کی طرف ہم سجدہ کرتے ہیں منہ کر کے اس کو کعبۃ اللہ کہتے ہیں۔ ایک کعبہ کہیں بنایا، میرا گھر مستری تے مزدور بنیدا ہے، تہاڈا مکان انجینئر بنیدا ہے۔ یہ جو کعبہ ہے اس کے مستری کا نام خلیل تھا، مزدور کا نام زبی تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھے میرا مجمع، تواڈے میرے مکان دا میٹیریل آندا ہے، کتھوں پٹھے تو اٹاں دی ہے، کتھوں ریت آندی ہے۔ یہ جڑا کعبہ ہے ایدے وچ 5 پہاڑاں دے پتھر جناب جبرائیل امین گھن کے آیا ہے، پھر ایک پتھر حجر اسود جنت تو آیا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے تواڈی یار، سبحان اللہ۔ کل کرن دا مزہ بھی آندا ہے، الحمدللہ اس کعبے نو 4000 سال ہو گئے نے، ادا طواف رکیا ہی نہیں۔ پچھلی دیوارہ سعودی گورنمنٹ نے کرونا دی وجہ تو طواف روکیا ہے، میرے موبائل وچ ہے او کلپ، اللہ نے پرندے بھیج کے کعبے دا طواف کرایا۔ تسی بار شامل ہو تو ذرا سر ہلا دیو، چلو ہاتھ نہیں چلا سکتے، سر ہلا دیو۔ میرے نبی دا پاک دادا کعبے نو آدائے ہو تیرے نال ہویا کیا ہے؟ کعبے سویل سنجری گل کیتی ہے، میں 4 لینا لکھیاں ہیں، میرا دل ہے میں پڑھا جا۔ کعبہ پہ آدائے آج کعبے نے جشن منایا تے آمنہ دلال آ گیا، آج کعبے نے جشن منایا تے آمنہ دلال آ گیا۔ شور نہیں، آرام نال موبائلڑیا لیا، آج کعبے نے جشن منایا تے آمنہ دلال آ گیا، آج کعبے نے جشن منایا تے آمنہ دلال آ گیا۔ ایک دفعہ ہاتھ چوک کے پڑھو، آج کعبے نے جشن منایا تے آمنہ دلال آ گیا، ہو راغب نے نعرہ چلایا تے آمنہ دلال آ گیا، ہو راغب نے نعرہ چلایا تے آمنہ دلال آ گیا، آج کعبے نے جشن منایا تے آمنہ دلال آ گیا۔ اس کونے والے نہیں بول رہے، آج کعبے نے جشن منایا تے آمنہ دلال آ گیا۔ جیویں 14 اگست مناتے ہو سنتے نہیں ہو، ایسے 12 ربیع الاول بھی منایا کرو، منانے کا یہی طریقہ ہے۔ آج کعبے نے جشن منایا تے آمنہ دلال آ گیا، ہو راغب نے نعرہ چلایا تے آمنہ دلال آ گیا، ہو راغب نے نعرہ چلایا تے آمنہ دلال آ گیا۔ سونا آیا دکھ مک گئے نے، سبحان اللہ۔ سرے کی زبان مٹھی ہے ویسی، میں ملتان جو کوئی سون حلوہ تو نہیں لے کے آیا، میں مٹھی بولی لے کے آیا، خواجہ غلام فرید علی۔ سونا آیا دکھ مک گئے نے، اندھیرے بھی لوگوں ول مک گئے نے، سونا آیا دکھ مک گئے نے، سونا آیا دکھ مک گئے نے، اندھیرے
تے حسین خود جنت دا ٹکٹ رکھے آپے نے جشن منایا تے آمنہ دا آگیا گیا ہو راغلمان ہاں ہو راغلمان نار چلایا تے آمنہ دا آگیا گیا رب مدتاہاں دے ارمان مکائے ماوانو پتر وڈائے رب مدتاہاں دے ارمان مکائے رب مدتاہاں دے ارمان مکائے ماوانو پتر دیوائے نالے دوزخ نو تالا چلایا تے آمنہ تالا لیا آواز بھائی ہاتھ بلند کر کے نالے دوزخ نو تالا چلایا تے آمنہ تالا لیا گیا نالے دوزخ نو تالا چلایا تے آمنہ تالا لیا گیا بھائی جان حضور دا دادا اپنی بہو دے کول گیا تے سر تے ہاتھ رکھ کے آدائے جھولی تے دی وچ رحمت آئیے آمنہ تیری رب سن لئی سبحان اللہ جی سبحان اللہ جھولی تے دی وچ افضل جھولی تے دی وچ رحمت آئیے جھولی تے دی وچ رحمت آئیے استقبال کر لو پھر کے پڑھا گے آؤ بسم اللہ اہلا و سہلا مرحبا ایک نعرہ سنا بڑی کیا بات ہے جھولی تیری وچ رحمت آئیے آمنہ تیری رب سن لئیے ہس ہس کے مطلب علایا تے آمنہ دلال آگیا ہس ہس کے مطلب علایا تے آمنہ دلال سارے پڑھسو آج کعبے نے جشن منایا تے آمنہ دلالیا آیا جعفر میلاد دا گھڑیاں الیاس کلونی وچ خوشیاں نے چڑھیاں کیا بات ہے سبحان اللہ جی تسی سبحان اللہ نہیں گیا آخر ہے میرا بچڑو میں تیری شکایت کی راجی مکر دے بڑی رہی جی میں ماتا کیا پیا ہاں آیا جعفر میلاد دا گھڑیاں حلالیاں نو ہے خوشیاں چڑھیاں تو میلاد دا ذکر کرایا تے آمنہ دلال آگیا تو میلاد دا ذکر کرایا تے آمنہ دلال آگیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اس چوک دے وچ 5 بندے آ کے کھلو جاویں تے پنڈی جامنا ہوئے اس چوک دا نام وڈے دا نام کیا ہے جی شیخو پورا چوک خیالی بائی پاس بڑا بھلا ہوئے 5 بندے کھلو جاویں تے انہاں نوں انتظار ہوئے راول پنڈی دی بس دا تسی کی میں پہچانو گے بھئی یہ بندے کون ہیں پسلیاں دا ساری دیاں چوی ہیں اکھاں بھی 2 ہیں نک بھی 1 ہے قد بھی برابری ہیں کی میں پہچانو گے بھئی یہ کون ہے میں آسان کر دینا جدے متھے تے تلک ہوئے گا
تو انہوں پتہ لگ جاسی کہ جناب یہ ہندو ہے جس نے اپنے سینے دے ہوتے کوئی صلیب کا نشان رکھیا اسی تو انہوں پتہ لگ جاسی بھئی یہ عیسائی ہے تو جنہیں پاگ پائی ہوئی ہے پان بھی کھا رہے آئے پیٹ ڈھنگی داڑھی ہونے رکھی ہوئی ہے پینٹ بھی تلو پائی ہوئی ہے تے کڑے بھی پائی ودا ہے چینہ بھی لئی ودا ہے پنجابی بول رہے آئے تسی گھبراؤ نہ جی اللہ رگ لاوے خدا دی قسم میں پتہ لگ جائے گا بھئی یہ کوئی ننکانہ تو آیا ہے ماشاءاللہ سمجھدار بیٹھے تلک تو پتہ چلے گا بھی ہندو ہے پگڑی داڑھی پینٹ کڑا چین تو پتہ چلے گا یہ سکھ ہے صلیب تو پتہ چلے گا یہ کوئی عیسائی ہے چوتھے نو جدن ویکھیا تے اودے سر تے اوتے چھوٹی جی ٹوپی ہے صرف سر تے چھوٹی جی ٹوپی ہے تو انہوں پتہ لگ گیا بھئی یہ یہودی ہے ان پنجمیں دا کیویں پتہ کرو گے بھئی یہ کون ہے او دا پتہ تاں چلے گا جڑے ویلے چوک وچ اذان دی آواز آئے گی وہ چارے رک گئے تے وہ مسیح تے بھج بگا تو انہوں پتہ لگ جاسی اے ہے ایمان والا اتنا ساڑی محفلہ ہو رہی ہیں میں تو انہوں صحیح کیا دا پاک فوج دا سال دا بجٹ ایک پاسے تے 2 مہینے دا میلاد دا سنیاں دا خرچہ ایک پاسے مہنگائی بھی بڑی ہے تو میلاد ہی بڑے بڑے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی گھی 350 روپے اب ہمیں 1000 روپیہ ہی ہو جاوے ایسا تو پھر بھی میلاد کرا ایدہ مطلب یہ ہے کہ جڑا اذان سن کے بھج بگے آئے مسجد دیتے سکھاں جاؤ پاجی کھلو جاؤ بس آ گئی جے اوہاں کے آرام نہ رہ جا میں بس ویکھاں یا رب دا حکم ویکھاں اسی واسطے میرے بھائیوں میں 18ویں سپارے کی سورت نور وچوں 51 نمبر آیت پڑھی ہے میں ایدے ہوتے تو انہوں گفتگو سناونا چاہنا بھئی اللہ دے نزدیک مومن کون ہے نبی دا امتی کون ہے تے مسلمان کون ہے جشن میں تو انہوں جڑا سناونا ہاں وہ سنا دیتا ہے ان اجازت دیو میں قرآن پڑھا سپارہ کیڑا ہے جی ماشاءاللہ جڑے پڑھے ہوئی گئے تُسی نہیں میں بول دے سپارہ سورت نور ہن سورت نور ہے کہ جن ہوتے نازل ہو جائے قرآن ہوگی تا نور و نظار نور ہے سورت ہے نور سپارہ ہے 18واں آیت نمبر ہے 51 51 کی میں لکھن کے بھئی گجرا لے دے لوگ پہلے 5 پھر ایک الحمدللہ سب 5 بھی من دیا تو ایک بھی من یہ 3-4 کیمرے میں ریکارڈ کر رہے ہیں میری منہ میں جڑی گل نہیں چل رہی ہو میری نہیں وہ تواڈی ہے میں کوئی لاوارسی مذہب نال مسلک نال تعلق نہیں رکھدا میرے مسلک دا تعلق ہے اعلی حضرت نال اللہ دا اعلان اللہ فرمیندہ نبیاں دا سلطانہ شاہ زمانہ عرش تے آمن والا میرا انوکھا تے لاڈلا مہمانہ رب دا چچ بھی ہیں نبیاں دی لچ بھی ہیں غریبان دا کج بھی ہیں کعبے دا حج بھی ہیں امت دی لچ بھی ہیں سمجھ لمن کے بھئی رمضان دے روزے پی جاسوں تے سیواں کھا کے اسی مومن بن جاسوں اے نہیں ہو سکتا بلکہ ایمان والے دی تیرے امتی دی نشانی ہے اللہ سائیاں کیڑی نشانی ہے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا وأطعنا وأولئک هم المفلحون
خدمت ہے. اللہ فرمائے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ. میرا محبوب اصل مومن تا او ہے جڑا میری تے تائیں رسول دی آواز سندا ہے. لیحکم بینہم حکم ساڈا سندا ہے. پھر کریندا کیا ہے؟ ان یقولوا سمعنا، ادھر سے سنتا ہے، ول کریندا کیا ہے؟ وَأَطَعْنَا، فوراً عمل کرن پہ ویندا ہے. کیونکہ چنانچہ نہیں کردا، تساں حکم کریں دے ہو تے فوراً ریڈی ہو ویندا ہے. اللہ فرمیندا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایہو ہی تا کامیاب ہے، ایہو کامیاب ہے. ادا مطلب اے ہے جنت سوکھی ہوئے ہا تا پھر بلال کوڑے نہ کھاوے ہا. جنت سوکھی ہوئے ہا زبیرہ تماچے نہ کھاوے ہا. جنت تقریرہ نال ملے ہا تا پھر قبلہ نعرے بڑے لگ دے رہ گئے. جنت قبلہ آسان ہوئے ہا. سیدنا ابو بکر صدیق پاک گھر دا سارا مال نبی دی خدمت چنا رکھیا. جنت سوکھی ہوئے ہا. توانو الیاس کلونی پیاری لگ دیئے تا حسین نوری تا نانے دا وسطہ مدینہ پیارا لگ دیئے. توانو اپنے ہیں تے حسین نانے دی شکل والا علی اکبر بھی بڑا پیارا ہا. جنت سوکھی ہوئے ہا تا علی دی بیٹی اور بطول دی بیٹی تیرے بچے جیویں پیدل نہ ٹرے ہا. ادا مطلب ہے جنت سوکھی کوئی نہیں. او دے واسطے ایک کام کرو، جشن کو بھی مانو، جشن والے نبی کی بھی مانو. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اللہ تاڑی حیاتی کرے. رسول نو بھی منو تے رسول دی بھی منو. اللہ فرمیدا ہے ان یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا. اللہ پاک دا فرمان ہے جڑا میرے رسول دی گل بھی سندا ہے تے عمل بھی کریندا ہے اوہی تا مومن ہے. مثلا کیویں اما عائشہ پاک دے حجرے وچوں میرا نبی این آیا جویں بدلاں وچوں 14ویں رات دا چن آندا ہے. آگے منبر کے بیٹھے سامنے صحابہ کرام بہت زیادہ تشریف فرما ہیں. رش کی وجہ سے کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. میرے نبی نے اشارہ فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ. انہاں اے نہیں آکھا کیوں بیٹھی ہے جیسی کھڑے جو ہوئے ہیں. وہ فوراً بیٹھ گئے اور گلی دے وچ ایک نبی دا نوکر آ رہا. چٹی او دی داڑھی ہے، ہاتھ وچ لاٹھی ہے تے آدھا اج حضور نال ماہاں آقا دا دیدار کرانگا. جڑے ویلے گلی وچ آیا ہے کہ نبی دی آواز آئی بیٹھ جاؤ، او گلی دے وچ ہی بیٹھ گیا. گلی دے وچ بیٹھ گیا. جلے گلی وچ بیٹھا ہے محفل ختم ہو گئی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین گھران روانہ ہو گئے. حضور جو باہر آئے کیا ڈٹھا وہ بابا بیٹھا ہوا ہے. نبی نے وہ دے موڈھے پہ ہاتھ رکھیا. کون نہیں؟ ارے آقا آپ کا نوکر عبداللہ بن مسعود ہوں. وہ فرمایا یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کرتا ہے آقا ہم تو آپ کے دیدار کرنے آئے تھے مگر گلی میں تھے، آپ کا آرڈر آیا بیٹھ جاؤ. ہم بیٹھ گئے. وہ فرمایا عبداللہ یہ بات تو میں نے اندر والے صحابہ کو کی تھی اور وہ چلے گئے، تو ویسے ہی بیٹھا ہے. ارے آقا جب تک آپ کا اگلا آرڈر نہیں آئے گا ہم مر تو جائیں گے مگر اٹھیں گے نہیں.
واہ واہ، آپ سلامت، آپ سلامت رہیں۔ انما کان قول المؤمنین، اے ہے مومن جو رسول کو مانتے بھی، رسول کی مانتے بھی ہیں۔ اساں عجیب لوگ ہیں، ساڑی فجر گزرتی ہے بستر تے، ظہر گزرتی ہے روٹی کھانے، عصر ویلے گیم کھیلی، مغرب ویلے پاپ جی تے بہ گئے، عشاء ویلے ہیڈ فون لایا تے سو گئے۔ یار مس کال دے وے تا تو وزیر آباد بائی پاس ٹپ جاویں، یار میسج دے وے تے تو پتہ نہیں کتھے کتھے مر جاویں، تے سامنے مسجد دا دروازہ ہوئے، رب دیاں 5 گالاں آویں تے تیرے پیری مسجد وچ نہ جاویں، پھر تو کیڑے اوتھے نال جنت منگدا ہے۔ جنت ڈفراں تے ڈرامہ بازیاں نو نہیں ملدی، جنت اونوں ملدی ہے جڑا رب دے حکم دا تابعدار ہوئے۔ اور تو بلبل ڈرامہ ویکھیں، بلبلے ویکھیں، تو حجامت کراویں بابر آدم ورگی، تو شرط پاویں کریش گل ورگی، تیرے سٹائل ہومن ویرات کوہلی والے، تیری پینٹ ہوے انگریز ورگی، کہ تو جنت منگدا ہے حسین دی۔ اے ڈرامے نہیں چلن گے، اگر جنت لینی ہے آنکھ میں حیا رکھ، زبان پہ اخلاق رکھ، دل میں نبی کی امت کا پیار اٹھا، تیرے پیروں میں پتہ لگے حرامی نہیں آ رہا، حضور کا نوکر آ رہا۔ انما کان قول المؤمنین، توجہ ہے سرکار دی سن، جیڑا میرے رسول دا حکم فوراً منیندا ہے، اللہ وہ دے اتے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیویں حکم منیندا ہے اللہ۔ ایک صحابی آیا 6 مہینے بعد مزدوری کر کے، مدینے دا رحمن والا یمن وچ مزدوری کی تھی، تے گھر آیا وطن وچ، دل وچ آدا ہے میں بیوی نو بعد وچ ملساں، بچیاں نو بعد وچ ملساں، پہلے حسین دے نانے نو ملاں۔ آیا نبی نو ہاتھ ملایا، ذرا ہاتھ دینا مجھے، ایسے ہاتھ ملایا، نبی فرماتے ہیں کیا حال ہے؟ جی میں ٹھیک ہاں۔ وہ کتنے رہ لینا؟ آقا میں یمن وچ مزدوری کرنا۔ فرمایا آ جائے ہو؟ جی اچھا، یہ کیا پہن رکھا ہے؟ جی انگوٹھی پائی ہوئی ہے۔ نبی فرماتے ہیں کیڑی شے دی ہے؟ وہ آتا ہے جی سونے دی۔ بس سونے کا کہا تھا، نبی نے چہرہ پھیر لیا۔ مجھے پتہ ہے یہ تقریر آپ کو اچھی نہیں لگے گی، نہ لگے تو نہ لگے، میرا ضمیر تو مطمئن ہے۔ اللہ گواہ جڑے ویلے نبی نے رخ پھیریا، اللہ زندگی دا کیڑا پتا ہے، اے ساڑا دوست کھڑا ہے دا بھیرا سجاد، کچھ دیوارہ پہلے جاندے جاندے اللہ نو پیارا ہو گیا ہے، او دے دل وچ بھی ہاں کہ میں قریشی دی تقریر سنا گا۔ آج قبلہ قبرستان وچ لیٹ گیا، چھوٹی جی بچی چھوڑ کے، بوڑھی ماں نو چھوڑ کے، یار پھر کب 12 ربیع الاول آئے گا پتہ نہیں ہم ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے۔ اے میرے ہاتھ بننے ویکھو، میرے نبی نے رخ پھیر لیا، چلے رخ پھیرے آئے، وہ حضرت ابو بکر صدیق پاک نو آتا ہے سائیں میں تو حضور کو ملنے آیا تھا تو حضور نے میرے سے رخ انوری پھیر لیا ہے۔ وہ فرمایا کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ ہاں جی، حضور نے پوچھا یہ انگوٹھی کہاں سے بنوائی؟ میں نے کہا یمن سے۔ حضور نے پوچھا کس چیز کی ہے؟ میں
نے کہا یہ گولڈ کی ہے، سونے کی ہے۔ نبی نے رخ ہی پھیر لیا۔ صدیق اکبر فرمائے تجھے نہیں پتا شریعت محمدی میں مرد سونا نہیں پہنتا، سونا حرام ہے۔ وہ کہ جی میں نو تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ فرمایا پھر نبی تیرے سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اس نے پھر ایسے انگوٹھی نکالی، جیب میں نہیں ڈالی، اس نے ایسے اٹھا کے پار پھینکی جیسے بچے گیند پھینکتے ہیں۔ ایک صحابی یاد آئے وہ خیال کر سونا قیمتی ہے، وہ آدھے اچھا نہ بول سونا قیمتی نہیں، نبی کی محبت قیمتی ہے۔ ایسے جنت نہیں ملے گی کہ نو ایک پتہ ہے کہ کرکٹ کے آور کی 6 بالیں ہوتی ہیں، 3 وکٹیں ہوتی ہیں۔ تینوں اے نہیں پتہ کہ 4 بچیاں دا میں پیو بن گیا، غسل دے فرض کتنے ہیں۔ اے نہیں پتہ گوگل چلا لینا ہے، فیس بک کھیل لینا ہے، پب جی تے بہ جانا ہے، اور تینوں نہیں پتا تا غسل دے فرضاں دا نہیں پتا۔ پھر مولوی نو ملا بھی آتا ہے، داڑھی والے نو داڑھا بھی آتا ہے، تو امام دا مذاق بھی اڑنا ہے۔ قرآن دی قسم ہے میں کیسا موضوع چھیڑ کے بہ گیا، اللہ کرے عمل کرو، انہاں دی محنت اللہ قبول چکرے۔ یار یہ ملو والے نہیں ہیں، یہ مزدور ہیں، یہ دل والے ہیں، اللہ گواہ ہے۔ ایک اور گال یاد آ گئی، آنکھوں تک کرنا چاہتا راضی تو ہے نا؟ جگہ تنگ ہے لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے ہوش مدینے میں چلے جائیں۔ میں اس کوشش سے چاہاں کہ بھئی تو انہوں پتہ ہی نہ لگے ٹائم کتنا سپینڈ ہو گیا ہے، سانوں پتہ ہی نہیں لگا۔ میں اس کوشش سے چاہاں میں زیادہ گل نہیں کرتا پیا۔ میرے نبی دی خدمت میں ایک بندہ آیا کہ وہ مسلمان ہو گیا، ادھا نام ہا ابو الحشیم انصاری۔ تھوڑا نام مشکل ہے، چلو ایک دفعہ میں پھر لینا۔ ابو الحشیم انصاری، قاتو دا لمبا ہا، چہرہ خوبصورت تھا، مسلمان ہو گئے۔ 13 دیوارہ بعد صحابہ پوچھ دے یا رسول اللہ ابو الحشیم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نبی فرماتے ہیں اچھا ہے، خوبصورت ہے، جوان ہے، اسلام کی خدمت کرے گا، لیکن صحابہ اس میں 2 کمیاں ہیں۔ صحابہ دن کی کیڑیاں؟ فرمایا وہ نیا نیا مسلمان ہویا ہے تو میں انہوں حالی کچھ نہیں آکھا، میں اٹھا ہے ہونے میں 2 کمیاں۔ ایک تا وہ اپنے وال بڑے لمبے رکھی ودا اتھے تک، یہ عورتہ دے وال ہونے تے وہ اتھے تک رکھی ودا ہے، یہ وال اگر چھوٹے کرا دے میں تا سونے سے سبھاگا ہے۔ اور دوسرا میں اٹھا ہے ابو الحشیم اپنے تہمت دا، اپنے لہنگے دا، اپنی سلوار دے کپڑے زمین تے لٹکا کے ٹُٹدا ہے، اگر وہ تھوڑے جے اتے کر دے وے گھٹیاں دے اتے تا سونے تے سہاگا ہوئے گا۔ اور سمجھے کون سنے کون؟ میں تا آدھا بیٹھا۔ آپ فرماتے ہیں تو بال اس کے چھوٹے ہو جائیں تو خوبصورت ہو جائے گا مزید، اور اگر وہ اپنے کپڑے تہمت سلوار اپنی سلوار زمین پر لٹکانے کی بجائے تھوڑا سا اوپر کر لے تو بڑی بات ہے۔ حضرت علی مولا بیٹھے ہیں، آپ محفل ختم ہوئی تھے، ابو الحشیم دے دروازے تے ٹر گئے، اوہ ڈیرا لگا ہویا 10-12 نوکر ہن کو وچ بیٹھا ہا۔ جڑے ویلے میرے پیر نواندا ویکھیا نا، آکھن لگا زہر نصیب میرے ویڑے تا علی آ گیا، میرے ویڑے تا علی آ گیا۔ کرسی دیتی آپ بہ گئے، جی تسی کیویں آئے ہو؟ علی پسینہ صاف کر کے فرمائے ابو الحشیم ہم آپ کو بتانے آئے ہیں، آج حضور کی محفل سجی ہوئی تھی، حضور آپ کا ذکر کر رہے تھے۔ حضور آپ کا ذکر کر رہے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، تسی ایک دفعہ بولو جی میں مزہ لانا چاہنا۔ یہ نہیں وہ جملہ بولو۔
اچھا میرا ذکر کر رہے تھے، میری آقا میرا ذکر کر رہے تھے، میرا میں تو یار 13 دن پہلے ان کا نوکر ہوا ہوں، وہ اپنی زبان پر میرا نام بھی لے رہے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہاں ہاں آپ کا نام بھی لے رہے تھے۔ فرمایا کیا کہہ رہے تھے؟ حضرت علی فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں ابو الحسین اچھا ہے، خوبصورت ہے، مگر دو چھوٹی چھوٹی اس میں کمیاں ہیں، اگر وہ اپنے بال بڑے کی بجائے کٹوا دے تو خوب ہے، اپنی سلوار کو بھی اوپر اٹھا کے رکھے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ جتھے کھڑا ابو الحسین اٹھائی کھڑائے کہ اپنے نوکر نو آدھا ہے جلدی کر میرے گھر وچوں کینچی لے آ۔ میرے ہوتے تھپو نادا دل بولے تک اینج نہیں یقین فرماؤ آدھا ہے جلدی کر کینچی لے آ۔ کینچی آئیے اٹھائیں علی مولا دے سامنے کھلو کے اپنے وال کٹوا دیتے، اپنے ہاتھ نال بال کٹوا دی کٹ دیتے، تے پھر علی مولا دے سامنے اپنا تہمد بھی کٹ کے آدھا ہے علی سائیں ہون ٹھیک ہے۔ غلام رسول کون سمجھے کون نہ سمجھے، یہ ہوتے ہیں مسلمان۔ قبلہ جڑے ویلے ایویں کٹن حضرت علی مولا تک ٹر گئے، نوکر آدھا ہے ابو الحسین تسی ایویں جلدی کی دیئے، تو آنا تا نئی بھی اپنا ہا، تو آنا تا درزی بھی اپنا ہا۔ آپ نے فرمایا چپ کر، شام تک میں نو موت آ جاوے ہا تے میرا نا تا نا فرمانا وچ لکھی جاوے۔ میں صدقے اللہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ تو انہوں لطف آندہ پیا ہے کہ میں موضوع اگے ٹورا حضرت ٹورا کے آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، میں آپ کے لیے دعا کو حضور میں اگے ٹورا اس موضوع اے موضوع کھاٹ پڑیا جاتا مگر میں نو بیماری ہے میں پڑھتا سب کچھ دیتے ہی نہیں ہو تو پھر منبر پہ شور کیوں بچاتے ہو؟ میں اتنا سفر کر کے جو آیا میں کچھ دے جاؤں تو آنو میرا کام ہے ڈلیور کرنا، اگے قبول انہیں کرنا ہے کہ ہدایت نہیں اللہ دے منی ہے، میں ملا کو ہدایت نہیں۔ سر میرا کام ہے آپ حسین جوان ہے، میرا کام ہے پڑھنا، دل سے پڑھنا، ان کا کام ہے محفل کروانا، میرا کام ہے پڑھنا۔ حضرت بلال پاک نو حضور فرمایا بلال رات میرے ہوتے آیت اتری ہے کہ مدینے دے بازار میں چلیا وائیں تے عورتاں اٹھائی ہیں تے انہاں نو آگ آج دے بعد تسی بے پردہ بازار نہیں آمنا، تسی چادر پاک آمنا ہے۔ حضرت بلال پاک مدینے ٹور گئے بازار میں تے بازار کھچا کھچ بھریا ہویا ہے تے حضرت بلال اتھے قرآن پڑھیا، آنکھوں تو میں پڑھا جاتا اسی بھی اجازت دے دیو میں پڑھا جاتا حضور توڑا بندہ بڑا گھاٹ بول گئے پتہ نہیں انہوں پروفیسر ہونا چاہیے ہے انہوں میں ویدہ نہیں کرتا بھی میں نہ چھیڑ میں اللہ دی اللہ دینا جاندہ توجہ ہے۔ حضرت بلال ہائے ہائے مجھے پتا ہے آپ کو جگہ کی تنگی ہے، آپ کیا کریں یہ بیچاروں نے اہتمام کر دیا، جہاں بھی کھڑے ہوں آپ حضور کے مہمان ٹھیک ہے نا بھائی جان، میں تھوڑی وکالت نہیں کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے نا جی، سونی محفل کے لیے حضرت بلال قرآن بتا پڑھتا ہے یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یوزعین وکان اللہ غفورا رحیما۔
تیریاں حیاتیاں تائیں قرآن دی آیت سن کے دعا کیتی ہے میں آیت پڑھی ہے یا ایوہ النبی دی میں قریشی کسی دا گردانی رکھ دا لے پھر ایک ہور یا ایوہ النبی دی آیت سن لے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا تھوڑی ماشاءاللہ دا بھی میں کردہ نہیں رکھدا میں تیسری آیت یا ایوہ النبی دی بیا پڑھنا یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر مولانا میں تھوڑا ادھار بھی نہیں رکھنا تھوڑی کیا بات ہے تو سب میری خدمت کیتی ہے میں ایک اور آیت پہ پڑھنا یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مردات ازواجک میرا سافٹ ویئر کھول گیا نا تو میں 4 بجا دے سبحان اللہ اللہ تھوڑی حیاتی کرے اللہ آپ کو سلامت رکھے جی میں پیر بھائی ہے کو اور آیت پہ پڑھنا یا ایوہ النبی حسبک اللہ من اتبعک ومن المؤمنین اللہ اللہ یہ تو 5 آیتاں میں پڑھی ہیں ویسے 13 آیتاں ہیں یا ایوہ النبی تے حضرت بلال فرمیتا ہے اور مسلمان عورتاں اللہ کا حکم آ گیا ہے اللہ فرما رہا ہے یا ایوہ النبی او غیب کی خبراں دے من والا نبی کل ازواجک اپنی بیویوں کو فرما دے وبناتک اپنی بیٹیوں کو فرما دے ونساء المؤمنین مومنوں کی عورتوں کو فرما دے کیا فرما دے یدنینا علیہن یدنینا علیہن من جلابیبہن ان کو کہے جب بازار میں جاؤ منہ اٹھا کے نہ ٹر جایا کرو چہرے پہ چادر پاتی کرو ذالک ادنا یعرفن فلا یوزین تاکہ تمہیں کوئی دیکھے بھی نہ تمہیں تکلیف بھی کوئی نہ دے وکان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اعلان کرندہ ویندہ ہے کرندہ ویندہ ہے کرندہ ویندہ ہے گجرہ والے لے ہو افضل تو میرے وال نیوی ویکھ رہا کوئی مہمان آ گیا تا استقبال کر پھر گل کرا توجہ ہے کہ کوئی نہ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں سر بہت اچھا راضی ہو جی آپ کا آنا جی زہر نصیب جی اللہ پاک بیاں افتہ دے گے جی بیاں افتہ دے گے میں وید خطیباں جڑا صرف یہ آدھا کہ جڑا یا رسول اللہ کھینا وہ دی شکل نوے کھو دے نال پیار کر باقی کل ہے کہ اختلاف ہر جگہ تے ہوندہ ہے افتر پہ اختلاف ہوندہ ہے ایک درخان تسی بلا لو ایک آگے گا ان کر دیا آگے گا ان کر دیا آگے گا ان کر پھر تسی مکان نہیں بنواؤ گے بنواؤ گے کیڑا کام چنگا لگے گا مکان بنواؤ گے میرے سر میں درد پہ جاوے میں ہومی پیتھک والے کول جاما او قطرے دے گا طبی یونانی کول جاما او کرشیدہ سیرپ دے گا ڈاکٹر کول جانا کا وہ ٹیکہ لا دے گا میں ٹھیک نہ ہوا طبی یونانی کول جانا اگر نہیں ہوتے کام ٹھیک نہیں ڈاکٹر میں بھی اختلاف ہے کچھیری میں جاؤ وکیلہ میں بھی اختلاف ہے اگر سارے مولویوں میں بھی کوئی اختلاف ہے نا انہوں نے بھی چاہیے کوئی ہاتھ ہولا رکھیں تو تسی بھی ملہ دا کلمہ نہ پڑھو آمنہ دے لال دا کلمہ پڑھو سبحان
دی مہربانی کی دی کرو ہندی جگہ تے ٹک نہ گئے کرو جس نے یا رسول اللہ کہا ہے آپ اس کا احترام کریں علماء جانے خطیب جانے وائز جانے تم پیار کرو تاکہ مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے تو خود خدا بھی راضی ہو جائے توجہ ہے کہ کوئی نہ تواڈا کیڑا کام ہے جی تسی ٹھیک ہے جتھے جتھے تانوں طب یونانی پسند ہے ٹھیک ہے تسی دوائی کھائی جاؤ تانوں فائدہ مل رہا ہے کھاؤ او جنوں جعفر قریشی دی تقریر چنگی لگدی او سنی جاوے تے جنوں لگدی ہے علامہ عمران آسی دی تقریر او دی سنی جاوے او کسی نوں لگدی ہے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب دی تقریر چنگی سنی جاوے او کسی نو سعد حسین رضوی چنگا لگتا ہے ٹھیک ہے او سروت ایجاد لگتا ہے ٹھیک ہے شفیق سنگھ لگتا ہے ٹھیک ہے او مرو ایک دوسرے کو شروع نہ ہو جاؤ آخر تتلی کے جیسے رنگ ہیں زمانے میں یہ رنگ رہیں گے بس حضور کا رنگ ساتھ لگا مصطفیٰ بھی راضی ہوئے گا خود خدا بھی ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما جی میں پچھلے دیوارہ کرونا دی صورت حال بن دی ہے جنہاں کے سویرے سوارے پولیس آلے آدھے ہوئے بند کرو ہے گیٹ بند کرو ہے دکانہ بند کرو کیوں ہمیں بزدار صاحب نے کہا ہے جیسے آپ پولیس عمل درآمد کراتی ہے نا ایسے جب رب آیت بھیڑتا تھا نا نبی کی جھولی میں پھر عمل درآمد بلال کروایا کرتا تھا تسی نہیں سمجھو گے میں قبر تک دکھی جاؤں گا فرمایا اے عورتوں آج دے بعد برقع کرنا ہے آج دے بعد برقع کرنا ہے چادر کرنی ہے تاکہ تمہیں پہچان نہ سکے کوئی حضور سید بلال آدھا ویندہ ہے تے اچانک ایک بوڑھی عورت دکان تے بیٹھی ہے اپنے پوترے دے نال آدھی ہیں میں بلال میں بھی موڑ برقع پاواں فرمایا جی تو بھی پا انہیں آگے ٹھیک ہے اپنے پوترے نو آدھی ہے اوہ یا میرا پوترا جی ایک ان صندوق دی گنجی ہے جلدی وان اور لکڑ آلی صندوق کے بیدی اے جندرہ تالا وانی کے کنجی چاون تالا کھول اندھے وچ 18 گز دا کفن دیاں دو چادران پہیاں ہیں میں اپنے واسطے رکھیاں اب آقا کا حکم آ گیا ہے ہم اب برقع بناتے ہیں یہ تقریر آپ اپنی بچیوں کو سنائیں اپنی سسٹر کو سنائیں اور خود غیرت رکھ کے یہ سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں وہ اپنے پوترے نو آدھے جاؤ چادران لایا چادران حضرت بلال تا اگے ٹور گئے بچہ چادران چامن واسطے چابی چاہ کے ٹور پیا تے پچھو دکان دارا دلی بڑھڑی بی بی مر بڑھڑی رہ گئی ہیں اڑی کیا ہو جاوے اور گھر جامے ہاں برقع پوام بڑھوا میں ہاں ہفتے بعد پاویا ایڈی جلدی کیڑی ہے بی بی رو کے آتی ہے دکاندارا اٹھے مشورے نہ دے میں بڑھڑی رستے وچ جو مر جاواں تو ذمہ وار بنے گا ہائے سبحان اللہ پھر کیوں نہیں ویا دے نبی سلطان دیتائی بڑا دل ہوئے دا
نبی سلطان دتائی سونا قرآن دتائی نبی سلطان دتائی سونا قرآن دتائی نبی سلطان دتائی سونا قرآن دتائی تیری بڑی شان مولا شاہ زمان دتائی اللہ 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 آمنا دلال دتائی او بکمال دتائی آمنا دلال دتائی او بکمال دتائی تیری بڑی شان مولا حسن بے مثال دتائی اللہ 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 شوکت بدر منیر دتائی نبیاں دا پیر دتائی بدر منیر دتائی نبیاں دا پیر دتائی کیوں نہ میں شکر کر رہا سراج منیر دتائی اللہ 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 بہت اچھا کر رہے ہو ان سب کو کیچ کرو یہ جو نہیں پڑھ رہے نا ان کو بھی کیچ کرو پتہ چلے فسادی کون ہے ملادی کون ہے پرودی کون ہے بلودی کون ہے چیکر کون ہے آقا کا نوکر کون ہے جعفر قریشی کو ویسے پتہ ہے یہاں سارے نوکر بیٹھے ہیں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں میرا تجربہ ہے اندھے کو شیشے دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں بھینگے کو سرما ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں گنجے کو کندھا دینے کا کوئی فائدہ نہیں لنگڑے سے دوڑ لگوانے کا کوئی فائدہ نہیں منکر کے سے داغ لینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں صدقے 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 ہاتھ بلانے کر کے لبھائے 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 یا رسول اللہ لبھائے لبھائے توجہ ہے کہ کوئی نہ اللہ کا اعلان ہے مومن وہ ہے جو رسول کی سنتا ہے پھر فوراً عمل سنتا بھی ہے عمل بھی کرتا ہے سنتا بھی ہے عمل بھی کر توجہ ہے صحیح تو آنی تسی کہوں سونا بیٹے سن دے ہو اللہ فرمائندہ اے ہے مومن جڑا سنتا ہے تے عمل کرتا ہے اور یقین فرماؤ آپ رسول کے حکم پر عمل کر کے دیکھو آپ کی قیمت نہ بن جائے تو میں تقریر کرنا چھوڑ دوں تو اسی قیمت لاؤ اپنی پتل بھی سونے جیسا ہوتا ہے مگر ٹھنڈے لگتے ہیں سونا کسی کی ناک کی زینت کسی کی گلے کی زینت کسی کی ہار کی زینت کسی کی علمائی کی زینت کیوں وجہ یہ ہے جب وہ بٹھی میں جاتا ہے نا پھر میل نکلتی ہے اس کی اسی لیے آپ عمل کی بٹھی میں جائیں 4 بجے صبح اٹھنا سیکھیں 4 بجے نماز کے لیے اٹھنا سیکھیں اذان سن کے فیس بک بند کر کے مسجد میں بھاگنا سیکھیں جی کسی کی بیٹی رکشے میں جا رہی ہے تو ذرا آنکھ بند کرنا سیکھیں جی مہربانی کریں ماں بلا رہی ہے بیوی بلا رہی ہے بیوی کی طرف نہ جائیں ماں کے قدموں میں جانا سیکھیں پھر کام بنے گا بغیر عمل کے کچھ نہیں ہوتا if wealth is lost nothing is the lost if health is lost something is the lost if character is the lost everything is the lost تیرے پاس پیسے کچھ کئی نہیں ہے تو کوئی پرابلم نہیں تو بیمار ہے تو پھر بھی کوئی پرابلم نہیں پرابلم اس ٹائم ہے جب تیرے دل میں حضور کے عشق کی رمک نہ ہو وہ رمک ڈال پھر دیکھ تیری قیمت کیسے لگے
بچیاں نو مبارک دیوا قرآن پہ میرا ہاتھ ہے مومن قیمتی ہے امام محمد باقر کا جنازہ جا رہا تھا لاکھوں لوگ جنازے میں تھے تے عیسائیاں دی بستی میں جو جنازہ گزریا تے آکھن لگے بھائی کیدا جنازہ ہے انہاں کہ امام محمد کا جنازہ ہے انہاں کہ ہمیں اس کا چہرہ تو دیکھنے دے چہرہ تو دیکھنے دے انہاں کہ چار پئی رکھو انہاں چار پئی رکھی 1400 عیسائیاں نے امام محمد کا چہرہ دیکھا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا کہیں آکھیا ہو تو اڈے نال ہویا کیا ہے تسی اودا چہرہ میں کے کلمہ پڑھ لے رہا ہے انہاں کہ چپ کر جھلا نہ ہو یہ چھوٹا محمد اتنا حسین ہے پتہ نہیں بڑا محمد کتنا حسین چھوٹا محمد اتنا حسین ہے بڑا محمد کتنا حسین ہوگا آپ اپنی قیمت نہیں بنا رہے آپ چہرہ بنائیں نا حضور کے چہرے جیسا نا پھر قیمت لگے نا آپ کپڑے پہنے نا میرے نبی جیسے پھر قیمت لگے نا ہمارے لیا میں کروڑ لالی سن تحصیل ہے وہاں ایک بزرگ ہیں حضور قبلہ خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ علیہ ان کی یہ کوالٹی تھی افضل بندے کو دیکھتے تھے کلمہ پڑھا ایک گجرا کالج میں پڑھ رہے ہیں آپ کے دیوبندی دوست سن رہا ہے اہل حدیث سن رہا ہے قرآن پہ میرا ہاتھ ہے وہ کہے یہ کرامت نہیں ہے میں اس کی کتابیں نہ دکھاؤں تو مجھے مانے جنا ہی نہیں ہے اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں میں سفید داڑھی اٹھ بول رہا ہوں تمہاری واہوا کی خاطر تمہیں صحیح کہہ رہا ہوں آپ جس کو دیکھتے تھے کلمہ پڑھا دیتے تھے سکھاں نے انگریز جج کی خدمت میں درخواست دے دی غلام حسن جہاں بھی جاتا ہے کلمہ پڑھا دیتا ہے اس نے آپ کو سمجھ دیے آپ عدالت میں آ گئے اس نے فائل کھولی جیسے جج فائل کھولتا ہے جیسے ٹریفک سارجنٹ کاغذات دیکھتا ہے وہ ڈرائیور کو تو نہیں دیکھتا جج بھی سامنے اس نے کہا جی آپ غلام حسن ہے فرمایا جی آپ پر ایک جرم ہے فرمایا کیڑا جرم ہے جی اگر یہ آپ جس کو دیکھتے ہیں اس کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں آپ نے اس کو پڑھایا 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 آپ نے دیکھا اس کے ریڈر کی طرف اس نے کلمہ پڑھا جی کلمہ پڑھ لیا وہ جو 8 سکھ آئے ہوئے تھے انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیتا جڑے 4 پولیس والے کھڑے ہیں انہوں نے کلمہ پڑھ دیتا جڑے چپ کر گئے ہو تمہیں ذکر سننے کا طریقہ نہیں آتا گھر بیٹھ جایا کرو ورنہ میں غصہ آتا ہے کہ یہ بندہ گورمے کے کھانے پہ بولتا ہے نبی کے ذکر میں کیوں نہیں بولتا جی ہمارا بلڈ پریشر تیز نہ کروائیں آپ باہر گھومتے نہیں ہیں یہاں بولے تاکہ قیمت لگے یہ فرشتہ لکھے کہہ رہا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور سیاسی صاحب قرآن دی قسم ہے آپ نے اتھائی 14 بندیاں نو کلمہ پڑھایا 14 بندیاں نو تے جج صاحب اپنے کمرے میں چھپ گئے ان کی کرسی کے پیچھے ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے اس کو پرسنل روم کہتے ہیں یہ وہاں بیٹھتے ہیں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں نہ سانو پتہ حضرت آپ نے حجرے میں حلوے کھانے ہیں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں اور انہیں آگے باہر آ جا وہ آگے باہر نہیں آتا مجھے ڈر ہے کہیں غلام حسن سواگ مجھے دے کر محمدی نہ بنا دے جب تو 1 لاکھ روپے میں سے سال میں 2,500 زکاة دے گا تیری قیمت لگے گا جب تو رمضان کے روزے رکھے گا تیری عید والی رات قیمت لگے گی جب تو اپنے حلال کمائی سے دمبا ذبح کرے گا تیری قیمت لگے گی جب تو اپنی سیلری میں سے کوئی 1 کٹو آٹے کا کسی بیوہ کے دروازے پر جا کر کہے گا
لے بہن میرا دسی نہ تیری قیمت لگے گی، قیمت لگے گی۔ بیویوں کی اداؤں سے جنتیں نہیں ملتی، غریبوں کی دعاؤں سے جنتیں ملتی۔ جی اچھا اے امام محمد دے چہرے وچ برکت، غلام حسن سیوال دی اکھیں برکت، آ کے نو لے چلنا سرگودا، اتھے بیٹھائی میرا پیر سیال۔ ٹھہر جا نہ مینوں گل کرن دے، پھر ڈٹ کے نعرے مار لے۔ میں وید خطیب ہاں جڑا میں آدھا داد نہ دیو، پہلے سنو تو صحیح جی، مجھے جلدی نہیں ہے۔ خدا دی قسم ہے پیر سیال دا ایسا ڈنکا وجہ نہ پنجاب ہے، اور جنہیں ٹیوانے نو آکھیا تو جو میں نو 20 مربع زمین دینا ہے، میں نو تیرے زمینہ دی لوڑ نہیں، ساڑا ریٹ زہرہ دے بابے لا چھوڑیا۔ سلامت رہیں گی، جلدی جی پیر سیال دے مقابلے وچ ایک میاں والی دا مولوی اٹھیا، انہیں آکے میں اس سے مناظرہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا ہم بھی خواجہ سلیمان توسوی کے رنگے ہوئے ہیں، ہم بھی بہار شریف کے رنگے ہوئے ہیں، ہم مناظرے کے لیے تیار ہیں۔ انہیں کہا نہیں تسی میاں والی آؤ گے یا میں سرگودا آؤں؟ فرمایا سرگودا میں تو نہ، میں خود آؤں گا۔ پھر کہے گا پیر سیال کے مریدوں نے مجھے تکلیف دی ہے، میں لاوارثہ نہیں ہوں، میں خود آؤں گا، لیکن مناظرے سے پہلے شرط ہے۔ انہیں کہا کیڑی؟ فرمایا تو سچا ہوگا تو تو علی کا دیدار کروانا، نہیں تو پیر سیال علی کا دیدار کروانا۔ لے چڑے ملے انہیں سنی آنا، او دا منہ خشک ہو گیا، آکھاں لگا نہیں یہ تو پھر نہیں ہو سکتا، یہ تو پھر بات نہیں ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور انہیں آکھا وہ مردہ پہ آئے اس ویلے تا تیرا حیدہ ہی نہ مکتا، ہون تو کر ہون دیدار نہیں یہ نہیں۔ او دے 70 نمازی صحیح قبلہ آئے، سیال شریف دے آکھاں لگے پیر سیال ساڑا ملنا لاوارثہ ہے، تو وارثے والا ہے، اسا انہوں آکھا مرے تو علی کا دیدار نہیں کرا سکتا، پیر سیال کو آنے دے، چلو وہ کرا دے گا، ہم تو علی کو دیکھ لیں گے۔ مہربانی کریں اپنی قیمت بنائیں، قیمت بنائیں، اپنی قیمت بڑھائیں۔ آپ کی آنکھ میں حیا ہو، آپ کی آنکھ کی قیمت، آپ کے زبان پہ سچ ہو، آپ کی زبان کی قیمت، آپ کے سینے میں نبی کی امت کا درد ہو، خدا کی قسم پھر قیمت ہی قیمت ہے۔ مسجد نبوی وچ نا میرا نبی کچیری وچ بیٹھا ہویا ہے، تے ایک بوڑھی عورت آ گئی۔ میری نوکری سمجھ آ رہی ہے یا ایویں ہی کوئی کیبل اللہ بیٹھا ہوئے نا، انہوں میں گزارش کرے سا میں گالیاں اور گولیاں نہیں دے رہا، میں یہ تقریر آپ اپنی کیبل پہ لگائیں، اپنے موبائلہ میں شیئر کرو، انہوں لائیو چلاؤ۔ اگر سیپتران کی گولی میں اثر ہے تو رب کے قرآن میں بھی اثر ہے۔ حضور تواڈی وجہ نال محفل اتنا سونی ہو گئی ہے، تواڈا احسان ہے، تسی میرے تو بھی پہلے دے تشریف فرما ہی وے۔ یقین فرماؤ ایک عورت آ گئی تے حضور نو آدھی آقا فرمیدن جی بی بی اماں، آقا وہ نا 35 سال ہو گئے ہیں، میں بیمار رہتی ہوں۔ آقا فرمیدن کیا تکلیف ہے؟
آقا نا وہ مجھے مرغی کے دوڑے پڑتے ہیں، تو وہ مرغی کا دوڑا جب پڑتا ہے نا آقا تو مجھے اپنے کپڑوں کا ہوش نہیں رہتا. اور پہلے میری بیٹیاں تھیں، اب وہ شادی ان کی ہو چکی ہے. یا رسول اللہ میری بہویں ہیں وہ اپنے بچوں میں رہتی ہیں، میں اچانک گر پڑتی ہوں، میں پھر عورت ذات ہوں نا، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں. تو اللہ تو آپ کی مانتا ہے نا، تو آپ میرے لیے دعا کر دیجئے. نبی نے ایسے ہاتھ اٹھائے، پتہ نہیں اس نے کیا فرمایا، اس نے کیا سنا. نبی نے دعا کی، اور میرے بچوں فیلنگ سمجھو، چلے دعا کی تھی. نبی فرمانے بی بی اماں ہو رہا جی، فرمایا اللہ فرما رہا ہے یا تو جنت لے لے یا صحت لے لے. اب بتا ان دو چیزوں میں کیا چیز لے گی. آکھنے کا اچھا سیدرہ میں سوچن دا بڑا موقع دے دے. تھوڑی دیر بعد بیٹھا کہ آقا اپنے رب نو آکھو 35 سال دا بیماری ہو گئے، نالے میں بجھڑی بھی ہو گئی ہوں، میں چوکھا جی ساں. اپنے رب نو آکھ بس بیماری دیتی رکھے، جنت تو مل دی ہے. نبی چپ کر گئے. بی بی جاتے جاتے رک گئی اور رونے لگ گئے. اور نبی فرماتے ہیں بی بی خیر تا ہے، وہاں کہ آقا تیرے دربار اچھ گل کریں گی یا مڑ نراز تا نہ ہو سے. آقا فرماتے ہیں کوئی نہ، آقا اپنے رب کو کہہ دیجئے وہ ہمیں بیماری دے، لیکن یہ جو مرگی والی بیماری ہے نا یہ نہ دے. اگر میں گر پڑتی ہوں نا تو میرے سر سے چادر اتر جاتی ہے، مجھے ہوش نہیں رہتا. آقا میں بوڑھی ہو گئی، اپنے رب سے کہو مجھے کوئی اور بیماری دے دے، اس بیماری سے میری جان چھڑوا دے. یہ ہے یار، یہ ہے باتیں. نبی جڑے ویلے سنیا، نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. ان اوی روٹی کھڑی ہے تے نبی رو رہے ہیں. حالی ہاتھ اٹھائے آن گئے بچو آواز آئیے محجبینا این الیقینا تو نہ رو، انہوں خوش خبری دے دے.